مسٹر چا کے فادر نے کہا، ہم لوگوں کے بیچ یہی طے ہوا تھا نا کہ جس کو وہ بیگ پہلے مل گیا وہ بیگ اسی کا ہوگا، تو پھر تم لوگ اب اتنا شور کیوں کر رہے ہو؟ مسٹر جیون کے فادر نے کہا، لیکن تم لوگوں نے ایک فیک بیگ دے کر اپنے جال میں پھنسایا، یہ بات طے نہیں ہوئی تھی۔ مسٹر جیون نے کہا، رہنے دے فادر، ان لوگوں سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب بات نہیں پورا مقابلہ ہوگا۔ مسٹر چا نے کہا، ٹھیک ہے، ویسے بھی مجھے مقابلے بہت پسند ہیں۔ پھر ساری جیون فیملی غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ایرن نے کہا، شکر ہے، اب مجھے کوئی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ٹائہنگ نے کہا، ایرن، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایرن نے کہا، بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ٹائہنگ نے کہا، کہیں تم نے میرے اور نینسی سے دوستی کسی مقصد کے لیے تو نہیں کی تھی؟ ایرن نے کہا، بہت معصوم ہو تم، بڑے آسانی سے میرے جال میں پھنس گئے۔ ہاں، میں نے تم سے دوستی اس لیے کی تھی کیونکہ تب تم جیون فیملی کے لیے کام کرتے تھے اور میں تم سے ساری اپڈیٹس لے کر اپنی فیملی کو دیتی رہی۔ ٹائہنگ نے کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا ایرن کہ تم ایسی نکلو گی، اور اگر تم نے اس مسئلے میں اب نینسی کو انوالو کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایرن نے کہا، تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ میں چا فیملی کی اکلوتی وارث ہوں۔ پھر ٹائہنگ نے کچھ نہیں کہا اور چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ نینسی نے میٹ سے کہا، ٹائہنگ پارٹی میں گیا تھا نا، تو ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ ساتھ ہی دروازے کے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ میڈ نے کہا، میں کھولتی ہوں۔ جب میڈ نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ مسٹر جیون آئے تھے۔ میڈ نے کہا، مسٹر جیون، آپ یہاں؟ مسٹر جیون نے کہا، نینسی اندر ہے؟ میڈ نے کہا، جی اندر ہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج مسٹر چا نے پارٹی میں اس کو بھی انوائٹ کیا تھا، اور وہ اس لیے نہیں گئی کیونکہ آپ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ مسٹر جیون نے کچھ نہیں کہا اور وہاں سے جانے لگے۔ میڈ نے کہا، آپ جا کیوں رہے ہیں؟ یہ تو بتا دیں کہ آئے کیوں تھے؟ مسٹر جیون نے کہا، مجھے خود نہیں پتا کہ میں یہاں پر کیوں آیا۔ یہ کہہ کر مسٹر جیون وہاں سے چلے گئے۔ نینسی نے کہا، کون آیا تھا باہر؟ میڈ نے کہا، مسٹر جیون آئے تھے، لیکن میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے تو کہنے لگے کہ مجھے خود نہیں معلوم کہ میں کیوں آیا ہوں۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ نینسی نے کہا، ضرور پھر کچھ کہنا ہوگا، مجھے کچھ نیا یاد آ گیا ہوگا۔ میڈ نے کہا، نہیں، وہ اس دفعہ غصے میں نہیں آئے تھے، ان کے بیہیویئر میں کافی چینج تھا۔ نینسی نے کہا، میں اب سونے جا رہی ہوں، تم بھی سو جاؤ۔ دوسری طرف جب مسٹر جیون اپنے گھر گئے تو گھر میں انٹر ہوتے ہی مسٹر جیون کے فادر نے ان کو کہا، تمہیں کس نے اجازت دی ہے گھر میں گھسنے کی؟ مسٹر جیون نے کہا، ڈیڈ، یہ میرا بھی گھر ہے۔ فادر نے کہا، نہیں، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، مجھے تو تمہیں اسی آرفنیج میں چھوڑ کر آ جانا چاہیے تھا جس سے ہم تمہیں اٹھا کر لائے تھے۔ مدر نے کہا، اب بس بھی کریں، یہ کیا ٹاپک لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ مسٹر جیون نے کہا، میں جانتا ہوں کہ میں آپ کا بایولوجیکل سن نہیں ہوں،
لیکن آپ مجھے بتائیں گے کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو آپ نے یہ سب سوچا؟ فادر نے کہا، وہ بیگ تم اس کو کھول کر چیک نہیں کر سکتے تھے کیا کہ اس میں فیک گولڈ ہے یا ریئل؟ مسٹر جیون نے کہا، سوری ڈیڈ، میں یہ پتہ نہیں کر سکا۔ مسٹر چا اور اس کی فیملی نے مل کر ہمارے خلاف سازش کی ہے۔ فادر نے کہا، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ پتہ ہے کہ تم صحیح سے مافیا کیوں نہیں بن پائے؟ کیونکہ تم مافیا خاندان میں پیدا نہیں ہوئے۔ مسٹر جیون نے کہا، تو آپ اپنے بیٹے کو آرفنیج میں چھوڑ کر مجھے کیوں لے آئے؟ میں آپ کا خون نہیں، لیکن وہ تو تھا نا۔ مدر نے کہا، آپ دونوں بس کر دیں، ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسٹر جیون نے کہا، نہیں ماما، اب میں جان گیا ہوں کہ آپ لوگوں نے کبھی مجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھا۔ ڈیڈ ٹھیک کہتے ہیں، آپ لوگوں کو مجھے اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب چلتا ہوں میں۔ مدر نے کہا، جنگو کہاں جا رہے ہو تم اتنی رات کو؟ مسٹر جیون نے کہا، کہیں بھی چلا جاؤں گا، آپ کو کیا؟ فادر نے کہا، جانے دو اسے۔ مسٹر جیون رات کے اندھیرے میں کوریا کی سڑکوں پر اکیلے پھر رہے تھے۔ اتفاقاً تاہنگ وہاں سے گزر رہا تھا اور اس نے مسٹر جیون کو دیکھ لیا۔ تاہنگ نے کہا، مسٹر جیون، آپ گھر نہیں گئے؟ یہاں اتنی رات کو کیا کر رہے ہیں؟ مسٹر جیون نے کہا، فادر سے لڑائی ہوئی ہے میری۔ تاہنگ نے کہا، او، میں آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، آپ اتنی آسانی سے ناراض نہیں ہوتے، لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی سویر لڑائی ہوئی تھی۔ مسٹر جیون نے تاہنگ کو دیکھا اور ہاں میں سر ہلایا۔ تاہنگ نے کہا، چلیں میرے ساتھ، مجھے پتا ہے کہ اب آپ کچھ دنوں کے لیے گھر نہیں جانے والے۔ مسٹر جیون نے کہا، تم میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتے ہو؟ تاہنگ نے کہا، آپ بھول رہے ہیں شاید، میں 5 سال آپ کے لیے کام کر چکا ہوں۔ چلے اب چلتے ہیں۔ مسٹر جیون نے کہا، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تاہنگ نے کہا، ننسی کے گھر۔ مسٹر جیون نے کہا، گاڑی واپس موڑو۔ تاہنگ نے کہا، کیا ہو گیا ہے مسٹر جیون؟ میرے گھر میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اس لیے میں خود بھی ابھی نینسی کے گھر میں نہیں رہ رہا ہوں۔ مسٹر جیون نے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ میرا اس کو اتنا برا بھلا بولنے کے بعد وہ مجھے وہاں رہنے دے گی؟ تاہنگ نے کہا، آپ ابھی نینسی کو جانتے نہیں ہیں، وہ دل کی بہت اچھی ہے، بے شک وہ آپ سے بہت ناراض ہے، لیکن وہ آپ کو اتنی رات کو سڑکوں پر بھی نہیں رہنے دے گی۔ پھر تاہنگ مسٹر جیون کو نینسی کے گھر لے گیا۔ دروازہ میڈ نے کھولا۔ میڈ نے کہا، مسٹر جیون، آپ پھر آ گئے؟ تاہنگ نے کہا، مسٹر جیون ابھی کچھ دن ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ اور نینسی کہاں ہے؟ میڈ نے کہا، وہ تو سو گئی ہے۔ گائز، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ نیو مافیا سیریز اچھی لگی ہوگی اور آج کے ایپیسوڈ بھی پسند آئی ہوگی۔ اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اگر آپ کو ایسی اور ویب سیریز چاہیے تو